سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سارے دنوں سے عظیم دن، سب سے اعلیٰ دن، سب سے بڑا دن یوم النحر ہے۔ وہ دن ہے جس دن مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ فرمایا اس کے بعد قربانی کے دوسرا دن جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ دن افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن میں مسلمان اللہ کے خلیل کے اس واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے امتحانات لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہر امتحان میں انہوں نے 100% نمبر لیے۔ آخری امتحان یہ تھا، اشارہ خواب میں کیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو۔ وہ بیٹا جو 87 برس کی عمر میں مانگ مانگ کے لیا تھا، اور جب جوانی کو پہنچا اس وقت یہ مطالبہ آ گیا، اور جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنا خواب رکھا تو اس بیٹے نے بھی کیا کہا کہ ابو جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، میں اللہ کے لیے صبر کروں گا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں مسلمان ہو گئے، رب کے مطیع ہو گئے، فرما بردار بن گئے، اور پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم مطیع بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ فوراً کہا اللہ میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا۔ جب باپ اور بیٹے دونوں نے رب کی فرما برداری کر لی، رب کے سامنے جھک گئے، تو باپ نے بیٹے کو لٹا لیا، بیٹا لیٹ گیا اور باپ اس کے گلے پر چھری چلانے لگا۔ کب؟ جب مطیع بن گئے، جب دل سے رب گئے، رب ہونے کا اقرار کر لیا، جب دل سے بندگی کا اقرار کر لیا، پھر اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے انہیں پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانیوں کے لیے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہونا شرط ہے،
دل کی صفائی ضروری ہے، اللہ کا مطیع ہونا ضروری ہے۔ جب بندہ مطیع ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتی کہ مولوی صاحب میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ میں نے بھی شادی کروانی ہے، اور جی کیا کریں یہ غلط کام اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر رہنا ہے، ہم دین کا کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب پہلے مطیع بنو، پہلے مسلمان بنو، پہلے فرما بردار بنو، پھر اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ قربانیوں کو تب قبول کیا کرتا۔ اگر اسلام نہیں، مسلم نہیں، مطیع اور فرما بردار نہیں، تو پھر یہ قربانیاں اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری قربانیوں کے خون کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت ہے تو تمہارے دلوں کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اگر تقوی نہیں، اللہ کی چیز تمہارے اندر نہیں ہے تو اللہ کو تمہاری قربانیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اس لیے اپنے اندر اسلام پیدا کریں، تقوی پیدا کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر غیظ و غضب بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر تکبر اور بڑاپن بھرا ہوا ہے، ہم اپنے بھائیوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی انانیت کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی شخص انانیت کو ذبح نہیں کرتا، اپنے تکبر کو ذبح نہیں کرتا، اپنی گردن کو نہیں جھکاتا، اپنے بھائیوں کے لیے نرم رویہ اختیار نہیں کرتا، تو پھر بکرے کے گلے پر چھری چلانے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں صدقہ مانگا، مال مانگا، لوگ دوڑے، کسی نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا، کسی نے آدھا مال دے دیا، کسی سے کے صحابی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ کسی مالدار یہودی کے گھر میں گیا کہ مجھے ملازمت دے دو، مجھے تہاڑی پر رکھ لو، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی کے باغ کو ساری رات پانی لگاتا رہا، 2.5 کلو کھجوریں ملی، آدھا کلو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، آدھا اپنے گھر میں کھانے کے لیے لے گیا۔ اور ایک صحابی وہ بھی تھا جس کو دہاڑی بھی نہیں ملی، جس کو مزدوری بھی نہیں ملی تھی، گھر بھی خالی تھا۔ اب بیٹھ کے سوچنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، دہاڑی بھی نہیں لگی، میں مسلمانوں کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں؟ آخر اس کے ذہن میں آیا، اس نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس جائیداد نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کی خدمت کر سکوں، اللہ میں اپنی عزت کو، اپنے وقار کو مسلمانوں کے لیے قربان کرتا ہوں کہ آج کے بعد اگر کوئی مسلمان مجھ پر زیادتی کرے گا، کوئی ظلم کرے گا، کوئی میری توہین کر دے، کوئی مجھے گالی دے دے، کوئی مجھے برا بھلا کہے، اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس مسلمان سے بدلہ نہیں لوں گا، میں نے مسلمانوں کے لیے اپنے وقار کو نیلام کر دیا۔ کبھی ہم نے یہ کیا؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قتل ہو جاتے ہیں، آج بھائی بھائی سے نہیں بولتا لیکن بکرا ذبح کر رہا ہے، بہن کو حق نہیں دے رہا لیکن لاکھوں روپے کا بیل لا کے قربان کر رہا ہے، پڑوسی اس کی زبان سے پریشان ہے لیکن وہ بکرے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، اس کے محلے والے اس سے تنگ ہیں لیکن وہ قربانی کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں،
اپنی انانیت کی قربانی دیجیے، اپنے غصے اور غضب کی قربانی دیجیے، اپنے مقام اور مرتبے کی قربانی دیجیے، پھر یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اب اس کا حق یہ ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پہلے نماز ہے، ہر روز میں 5 مرتبہ ہے، قربانی سال میں 1 مرتبہ ہے۔ اگر 5 مرتبہ رب کی آواز پر آپ نہیں آتے، نماز ادا کرنے کے لیے رب کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، تو پھر 20 لاکھ کا بھی اگر بیل ذبح کر لیا جائے تو وہ رب کے لیے نہیں ہے، وہ صرف دکھاوے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے ایک عورت پر زنا کی تہمت لگا دی، ابھی عدالت میں زنا پروف نہیں ہوا، لوگ بھاگے اس کو رجم کرنے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، کہا کیا بات ہے، اس نے جی زنا کیا، اس کو رجم کرنے لگے ہیں، اللہ کا قانون نافذ کرنے لگے ہیں۔ کہا پہلے اپنے اوپر تو رب کا قانون نافذ کرو۔ جب لوگ باز نہ آئے، کہا ہاں وہ آگے بڑھے جس نے تم میں سے زنا نہ کیا، پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے خود ہی حرکت نہ کی ہو۔ عزیزو، آج بکرا بھی تو آپ سے پوچھے گا کہ جناب میرے گلے پر چھری چلا رہے ہو، اپنے گلے پر بھی چلائی ہے، اپنی انانیت پر بھی چھری چلائی ہے، اپنے تکبر پر بھی چھری چلائی ہے۔ تو عزیزو، سب سے پہلے اپنی صفائی کرو۔ جتنی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے تزکیہ نفس، دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی۔ نماز بھی اس لیے ہے، زکات بھی اس لیے، حج بھی، روزہ بھی، ساری عبادتیں اس لیے ہے کہ دل پاک ہوگا۔ تو آج قربانی کرنے سے پہلے اپنے دل کو ضرور دیکھ لینا کہ پاک ہوا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل میں جب تقوی آتا ہے تب اللہ قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم ہو جائیے، تکبر کو اپنے دلوں سے نکال دیجیے، اپنے بھائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھیے، غلطیوں کو معاف کر دیا کریں اور لوگوں کی اچھائیوں کی تعریف کیا کریں، اپنے رویوں کو درست کریں، تعلقات کو بڑھائیں۔ یہ عید ہے، یہ عید اسلام کا تہوار ہے، یہ عید اسلامی تہذیب کا نشان ہے، اسلامی کلچر کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ تہوار اسلامی انداز سے منائیے، یہ مغربی تہوار نہیں ہے، مغربی انداز اس میں اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اجتماعی ہوتی ہے۔ ابھی آپ قربانیاں کریں گے، اس دن کی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے تاکہ امیر لوگ جلدی قربانیاں کریں۔ یہ مناسب بات نہیں ہے جا کر سو جائیں اور اٹھ کے قربانی کر لیں گے، وہ غریب بیچارے آپ کی قربانیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانیوں سے خود بھی کھائیے، نہ مانگنے والوں کے گھروں میں دے کے آئیے، اس کے بعد مانگنے والوں کو بھی دیجیے، اور دیجیے اتنا کہ ان کا گزارا ہو سکے، ان کی قربانی عید کے دن ان کو کھانا اچھا کھا سکے۔ تو عزیزو، اس دن کی ایک اور سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وہ عورتیں بھی حاضر ہوں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جو ایام حیض گزار رہی ہیں، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا کریں گے، انہوں نے تو نماز نہیں پڑھنی۔
فرمایا وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن خاص طور پہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اسی طرح یہ صدقہ و خیرات کا دن بھی ہے، صدقہ و خیرات کا دن بھی ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔